MSI ہسٹوریکل کے معزز دوستوں، میں ہوں شمس الاسلام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے دن اور رات گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے، اور اس کے ساتھ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ سامنے ہے کہ کثرت گناہ سے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے خطا و لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، اور جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا ہر عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں ضرور پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور نافرمانی میں مزید آگے بڑھ جائے۔ تو گناہ گاروں کے آسرے کے لیے قرآن مجید میں واضح پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ معزز دوستو، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی اور ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور مزید حضور نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین گرامی، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو ان کے اس سوال کا جواب بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کرتا رہے، اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بھی فائدے سے خالی نہیں کہ شیطان نے ایک دفعہ اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے گمراہ کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، کیا تم نے انہیں استغفار کے بارے میں بھی گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر چیلوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو پھر شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا کہ جس پر انہیں استغفار کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا کیونکہ انہیں کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو جب کوئی انہیں گناہ نہیں سمجھتا تو پھر استغفار کیسے کرے گا؟ اللہ کریم ہمیں نفس اور شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک اور شیئر کر کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور MSI ہسٹوریکل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔